ہے گائز السلام علیکم، اسمی محمد آفاق خان۔ بلوچستان والے افسوسناک واقعے کی کچھ تلخ حقیقت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو یہ بات کلیئر کر لیجئے اپنے ذہنوں میں کہ نہ ہی اس واقعے کا فیصلہ کسی مولوی نے سنایا تھا، نہ ہی کسی مسجد میں یہ اعلان کیا گیا تھا، بلکہ یہ خالصتاً ایک ثقافتی جرگے کا فیصلہ تھا جس میں اسلام کا کوئی لینا دینا، کسی مولوی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن اہم سوال یہاں پر یہ ہے کہ غیرت کے نام پر قتل کیوں ہوتے ہیں، اور جب اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو پورے گاؤں کو جمع کیوں کیا جاتا ہے؟ آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ میں بہت ساری ایسی فیملیز سے ملا ہوں اور میں آج آپ کے سامنے کچھ تلخ حقیقت رکھنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعات اس لیے ہوتے ہیں کہ کوئی بہت ہی اسلامی پردے والا گھرانہ تھا، بیٹی گھر سے بھاگی، باپ کو برا لگا، اسلام کے خلاف کام کیا، باپ نے قتل کر دیا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، اس میں اسلام کا نہیں بلکہ ثقافت کا لینا دینا ہے، اور ان علاقوں میں ثقافت کو اسلام سے بھی زیادہ افضل سمجھا جاتا ہے، جہالت کی وجہ سے، علم کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ اب یہ واقعات کیوں ہوتے ہیں؟ ہوتا یہ ہے کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے، بہت سارے علاقوں میں آج بھی یہ رواج ہے، بیٹی پیدا ہوتے ہی فیصلہ لے لیا جاتا ہے کہ اس کی شادی کس سے ہوگی۔ اب وہ لڑکا خود بھی چھوٹا ہوتا ہے، اس کی بھی کچھ پتہ نہیں کہ زندگی میں کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا۔ اب ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی جب بڑی ہو وہ عقل مند ہو، لڑکا کم عقل ہو، لڑکا جاہل ہو، لڑکا شاید دکھنے میں مناسب نہیں ہو، لیکن بھئی فیصلہ ہوا ہے کہ اس کی شادی اسی لڑکے سے ہوگی۔ اب اگر وہ لڑکی اپنے کوئی اظہار کرتی ہے کہ مجھے یہ پسند نہیں، اب اگر وہ لڑکی کسی اور کو پسند کر لیتی ہو، پسند ناپسند میں ہم بعد میں جائیں گے کہ یہ کیوں ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کی غیرت جاگتی ہے۔ باپ کو دکھانا پڑتا ہے اپنے بھائی کو، جو اس لڑکی کا چاچا ہوتا ہے یا اس لڑکی کا ماموں ہوتا ہے یا اس گاؤں میں، اس باپ کو دکھانا پڑتا ہے کہ نہیں، میں اپنی بیٹی کی زندگی کے فیصلے خود لیتا ہوں۔ اب جب وہ لڑکی فیصلہ نہیں مانتی تو اس کے اوپر پریشرائز کیا جاتا ہے، اس کو چاچا کی طرف سے، ماموں کی طرف سے، انکل کی طرف سے، گاؤں والوں کی طرف سے، علاقے والوں کی طرف سے کہ یار تمہاری بیٹی تمہاری بات نہیں مانتی، تمہاری کیا حیثیت تم مسجد کے حجرے میں آ کر بیٹھو، تمہاری کیا حیثیت تم آ کے کسی جرگے کے فیصلے لو۔ اس کو نامرد بنا دیا جاتا ہے اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ اب مجھے کوئی نہ کوئی کام کرنا پڑے گا، اور یہ صرف جہالت کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور جہالت اسی گھر سے شروع ہوتی ہے کہ وہ اسی جو ہے وہ ایک سسٹم کو لے کر چلتے ہیں کہ بھائی ناراض نہ ہو جائے، ماموں ناراض نہ ہو جائے، انکل ناراض نہ ہو جائے، گاؤں والے ناراض نہ ہو جائیں، اور اپنی بیٹی یا بیٹی کی زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اور آج بھی یہ واقعات کئی خاندانوں میں بڑی تعداد میں ہوتے ہیں، اور پھر گھر پہ ایک ایسا ماحول کریٹ کیا جاتا ہے کہ میاں بیوی باپ کے سامنے ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کر سکتے۔ مطلب میاں بیوی کا باپ کے سامنے بات کرنا، ماں کے سامنے بات کرنا بھی بہت بڑا عیب سمجھا جاتا ہے۔ بیٹی کا بات کرنا عیب سمجھا جاتا ہے۔ بیٹا چاہے جیسے بھی ہو، لیکن بیٹی اگر کوئی بات کرے تو بہت برا اس کو سمجھا جاتا ہے، اور ایک ایسا ٹاکسک ماحول کریٹ کر دیا جاتا ہے کہ ایک دوستانہ ماحول نہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ میرے والد صاحب عالم دین ہیں، ہم بھی پٹھان ہیں، بلکہ ہمارے گھر میں ہم نے جب بھی بھائیوں نے مار کھائی ہے، زیادہ اس لیے کھائی ہے کہ ہم نے اگر اپنی بہن کو بچپن میں تنگ کیا ہو، باپ کہتے تھے کہ بھائی نہیں، جو بھی ہے سب سے پہلا جو ہے وہ حق تو بیٹی کا ہے، ہماری بہنوں کا ہے، تو ہمیں یہ تربیت دی گئی کہ بھئی ہم نے ان کا خیال رکھنا ہے، ان کو عزت دینی ہے۔ تو اس سے ایک ماحول پازیٹیو کریٹ ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ان گاؤں علاقوں میں اس طرح کا ماحول کریٹ نہیں کیا جاتا۔ دوسرا یہاں پر جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ چونکہ علم ہوتا نہیں ہے، مذہب ہوتا نہیں ہے، اسلام کا پتہ نہیں ہے، تو یہ اپنی ثقافت کو ہی اسلام سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو ثقافت ہزاروں سال چلتی آ رہی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ثقافت آج بھی چلے گی، لیکن آج کا دور مکمل طور پر تبدیل ہو چکا ہے۔ ہمیں یہ ماننا پڑے گا، یہ تلخ حقیقت ہے اس بات کی، کہ جب سے یہ موبائل فونز انٹرنیٹ آئے ہیں تو گھر کی چار دیواری صرف چھت کو روکنے کے لیے کافی ہے، اس کے علاوہ وہ گھر کی خواتین کو باہر کا سب کچھ پتہ ہوتا ہے۔ تو ایسے حالات میں، نازک صورتحال میں، گھر میں ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے کہ آپ بچوں سے بات کر سکے، وہ آپ ان کو دیکھ سکے کہ ان کی حرکتیں کیا ہیں، آپ ان کو ایک ایسا ماحول پرووائڈ کریں کہ وہ ہر قسم کی بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اور اس میں یہ جو این جی اوز ہو گئی ہیں جو ان کے نام پر پیسے لوٹتی ہیں، یہ اس طرح کی ایجوکیشن نہیں دیتے ہیں یہاں پہ، یہ ان کو باغی بناتے ہیں، یہ مکمل اسلام کے خلاف کام کرواتے ہیں یہاں پر۔ اور ایسے علاقوں میں ایک اور مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی مولوی کسی عورت کے حق کی بات کرے تو اس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی بے غیرت ہے۔ میں ایک علاقے میں گیا تھا، وہاں پر ایک خاتون تھی، آئی تھنک 60-70 سال کی خاتون تھی، اس کی طلاق ہوئی تھی جب وہ 15 سال کی تھی یا 16 سال کی تھی،
لیکن اس کی دوسری شادی کی اجازت اس کو اس لیے نہیں دی تھی کہ جس لڑکے نے چھوڑا تھا اس نے کہا تھا کہ یہ ہماری غیرت تھی، اگر اس کو کسی اور کے گھر پہ دی تو ہم قتل کر دیں گے، لیکن وہ گاؤں میں جگہ کے لیے، گاؤں میں آزادانہ رہنے کے لیے، گاؤں والوں سے تعلقات خراب نہ ہو، اس لیے اپنی بیٹی کی زندگی کو تباہ کر دیا. دس از جہالت، نتھنگ ایلس. اور یہاں پر ایک اور بات ہے کہ عورت کارڈ استعمال کیا جا رہا ہے کہ عورتوں سے ظلم ہو رہا ہے، بلکہ بھائی اس لڑکے کو بھی مارا گیا ہے. لڑکے کی بھی بات کی جائے کہ جس لڑکے کے ساتھ وہ گئی تھی، یقیناً لڑکا لڑکی کا بھاگنا اور پھر اس طرح کے ماحول میں بھاگنا ایک بہت ہی معیوب چیز سمجھی جاتی ہے. لیکن اس کا اگر آپ جتنے بھی بڑے غیرت مند ہو، اینڈ آف دا ڈے آپ یہ کر سکتے ہو کہ آپ قطع تعلق کر لو. آپ ان کو مرتے دم تک مت پوچھو، قطع تعلق کر لو. دیٹس دا ایکسٹریم یو کین ڈو. اگر کوئی کسی غیرت مند گھرانے کی لڑکی سوشل میڈیا پر آ کر بے غیرتی بھی پھیلائے نا، تو باپ کو چاہیے کہ اعلان کر لے کہ بھئی ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ایسے بہت ساری ایکٹریسز ہیں جن کے والدین جن کا باپ عالم ہے، تو بس اس نے اپنے آپ کو مکمل طور پر چھپا دیا اور بیٹی سے مکمل قطع تعلق کر لیا. یہ ایک ایکسٹریم لیول پر آپ کر سکتے ہو، لیکن قتل کرنا، قانون ہاتھ میں لینا، غیر اسلامی کام کرنا، اس کی کبھی بھی جسٹیفیکیشن نہیں دی جا سکتی، نہ ہی کبھی اس کی جسٹیفیکیشن دینی چاہیے. اور ہمیں اپنے گھرانوں پر نظریں رکھنی ہوگی. ہم نوجوانوں کو، جو آگے ہمارا دور آنے والا ہے، ہمارے بچے آنے والے ہیں، ہمیں ان چیزوں کو بریک کرنا پڑے گا. ہمیں گھروں میں ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرنا پڑے گا کہ ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے ہم سے ہر بات کو شیئر کر سکتے ہوں. ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح کے فتنے ہیں. جتنا آپ پردے رکھنے کی کوشش کرو گے تب بھی کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. تو یقیناً ایک ایسا ماحول گھر پہ کریٹ کرو کہ آپ کی بیٹی، آپ کی بہن اپنی خوشی سے پردہ بھی کرے، آپ کی بیٹی، آپ کی بہن اپنی خوشی سے آپ کو بات بھی بتائے. آپ ایسا ماحول کریٹ کرو کہ اس کو باہر جھانکنے کی ضرورت ہی نہ ہو، بلکہ وہ اپنے گھر میں اس کا ایک پازیٹیو ماحول ہو. وہ اپنے باپ کو ایک ایسے رول ماڈل کی طرح دیکھے کہ اپنے باپ کی ہر بات کو مانے، اپنے بھائیوں کو رول ماڈل کی طرح دیکھے. باپ کو چاہیے کہ گھر پہ اپنی ان کی والدہ یا اپنی بیوی کے ساتھ ایک اچھا تعلق رکھے، ایک پازیٹیو تعلق رکھے، تاکہ بیٹیوں کو یہ سوشل میڈیا کے ذریعے مس گائیڈ نہیں کیا جائے. جب وہ دیکھتی ہے کہ میرا باپ میری ماں پر ظلم کرتا ہے، میرا بھائی اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، تو وہ چاہتی ہے کہ مجھے کبھی بھی اس طرح کا شوہر نہ ملے. اور سوشل میڈیا کے ذریعے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ دکھ جاتی ہیں. تو ایک پازیٹیو ماحول کریٹ کرنا ہے. انتہائی افسوسناک واقعہ ہے. اس کے اوپر یقیناً بات بھی کرنی چاہیے. ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. ان چیزوں کے بارے میں اویئرنیس کریٹ کرنی چاہیے تاکہ یہ جہالت ہمارے ملک سے ختم ہو سکے. میں کبھی کبھی یہ سوچتا تھا، ہم جب کتابوں میں پڑھتے تھے کہ جہالت کے دور میں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا، تو یہ کیسے ممکن تھا؟ تو جہالت سے سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے. جہالت جو ہے وہ سب کچھ آپ کو جہالت اجازت دے دیتی ہے. جب علم آتا ہے تو پھر انسان بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا شروع کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس طرح کے واقعات سے ہمارے ملک کو بچائے، ورنہ ہمارے ملک پر کم عذاب ہیں، اور عذاب اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے اپنی ثقافت کو اپنا مذہب بنا دیا ہے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.